چادر چڑھانے کی جگہ مزار نہیں بلکہ کسی غریب کی بیٹی کا سہارا ہے۔ اللہ سے کھلی جنگ ہندو سینیٹر نے قرآن پڑھ کر سنا دی ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اپنے ہمارے ساتھ رہنا ہے، گرما گرم خبریں ہوں گی۔ اللہ سے کھلی میرے پیارے ننے منے ویور، اب بھاگ کر نہیں جانا، آگے سن کر جانا ہے۔ آپ کے رنگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ نون کا شغل کیا ہے۔ نون لیگ جو شغل لگا رہی ہے 26ویں ترمیم جو 26 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کی ہے، سنیں کیا کہہ رہا ہے۔ یہ نون لیگ کا خاص بندہ تھا۔ میرے پیارے دوستو دل تھام کے، میرے پیارے ویور دل تھام کے سونے نے مسلمانوں، تم دفن کیوں نہیں ہو جاتے ہو میرے سمیت؟ لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کی بات ہے۔ خدا کی قسم دل خون کے آنسو ہوتا ہے یہ باتیں دیکھ کر۔ آپ کہیں گے کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے، پاگل ہو گیا۔ آپ دیکھیں گے آپ خود بھی پاگل ہو جائیں گے کہ یار ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ہم ذرا بھی نہیں سوچتے ہیں، بس ہم خبروں کے پیچھے لگ گئے، کون جیل میں چلا گیا، کون باہر آ گیا، کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے۔ ہم باقی جو بھی حالات چل رہے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے، ذرا دل تھام کے دیکھنا دوستو کہ یہ ہماری حالت ہو چکی ہے۔ دیکھیے یہ بندہ کیا دکھا رہا ہے آپ لوگوں کو، آپ نے خود دیکھنا ہے، فیصلہ کرنا ہے کہ ہماری حالت کیا ہو چکی ہے۔ یہ مسلمانوں کا ملک ہے، ہم مسلمان ہیں، تو کوئی کہیں بھی دوسرے ملک میں کوئی کچھ کر دے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ اس نے یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اپنے گھر میں کیا کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کرنا چاہیے بھائی۔ ہاں یہ خبر آئی نا آپ کے لیے، عمران خان کی رہائی کا دن آ گیا۔ جلدی سے ڈالا پوچھو، ایک مثال ہے آپ کے میں گوش و گزار کر دیتا ہوں کہ ایک چرواہا تھا، کتابوں میں پڑھا تھا کہ اس نے بھیڑ بکریوں کا ایک ڈرائیور رکھا ہوا تھا، تو اس نے ایک شیطانی سوجی وہ ڈیلی چڑھ جاتا۔ اس نے کہا کہ یار میں جو اپنے نا میرے جو رشتہ دار ہیں ان کو آزماتا ہوں کہ میری مدد کو آتے ہیں کہ نہیں۔ وہ ڈیلی کہتا کہ اوئے گاؤں والو، میرے رشتہ داروں، بھیڑی آ گئے، میری بھیڑ بکریوں کو آ گئے، مجھے بچا لو بچا لو۔ وہ آتے ڈنڈے سوٹے لے کر، لیکن آگے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ پھر دوسرا دن چڑھتا، دوسرے دن یہی کہتا کہ یار آج پھر میں آزماتا ہوں کہ میری مدد کو آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں۔ تو وہ سارے آ جاتے تھے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی ایک آپ کی سپورٹ ہوتی ہے جو کہ ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اس کے علاوہ ہم آپ سے کچھ نہیں مانگتے۔ تو بات کرتے ہیں اس کی کہ تم وہ آ گئے، اور یہ پی ٹی آئی والوں کی یہی حالت ہو چکی ہے۔ پی ٹی آئی والوں پہنچو اڈیالہ کے باہر، عمران خان باہر آنے والا ہے۔ یہ روزانہ سن کے ابھی پی ٹی آئی جو چیئرمین ہے عمران خان جب جیل سے باہر نکلیں گے تو کوئی ایک بندہ بھی نہیں ہوگا۔ خدا کا خوف کرو یار، ڈیلی آپ لوگوں نے اشتہار لگایا ہوتا ہے، پہنچو اڈیالہ میں پہنچو، عمران خان باہر آ رہا ہے، عمران خان باہر آ رہا ہے۔ جس دن واقعی باہر آئے گا اس دن کوئی بندہ ہی نہیں ہوگا۔ تحریک انصاف کے حق میں بڑا فیصلہ، واقعی یہ بہت بڑی خبر ہے۔ اس کا کرتے چلیں کہ تحریک انصاف کا جو حملہ کیا تھا 9 مئی والا، تو انہوں نے آج جو پی ٹی آئی کے ورکر تھے ان کو پشاور ہائی کورٹ نے ان سب کو تقریباً کافی سارے ان کے بندے تھے، ان کو آج انہوں نے رہا کر دیا۔ یہ پی ٹی آئی کے تحریک انصاف کے حق میں بڑا فیصلہ آیا ہے۔ تو جو بندے بے گناہ ہیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے، جو گناہ گار ہیں ان کو بشاک رگڑا لگے، اچھی بات ہے۔ جو ملک کا نقصان کرتے ہیں ان کو رگڑا لگنا چاہیے۔ جو بھی ہو، کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، جو ملک کا نقصان کرتا ہے اس کو رگڑا ضرور لگنا چاہیے، چاہے ایک ادنا ہے چاہے ایک اعلیٰ ہے۔ لیکن جو ملک کے خلاف جاتا ہے، ملک کے خلاف کرتا ہے، ملک کی بدنامی کا باعث بنتا ہے، اس کو رگڑا لگنا چاہیے ہر صورت، چاہے کوئی بھی ہو۔ اگر انصاف کے کٹہرے میں اس کو لگنا چاہیے۔ عمران خان کو دھمکیاں، مریم نواز پر ایف آئی آر درج۔ مریم نواز نے کون سی دھمکی دی تھی؟ اس نے یہ کیا تھا کہ اس کے خاندان کے بارے میں، عمران خان کے بارے میں کہا تھا کہ اس کو یہ کر دیں گے، مار دیں گے، جو بھی کہا تھا اس نے۔ تو یہ پشاور میں اس کے اوپر ایف آئی آر درج کرا دی گئی ہے۔
تو یہ خبریں تھیں جناب. اس سے آگے چل کر اور بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے، لیکن آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. تو آپ کے ساتھ کے بغیر ہمارے جو خبریں سنانے کا مزہ نہیں آتا. اگر آپ ساتھ ہوتے ہیں، تھوڑا سا بتاتے ہیں، اپنا آنے کا پتہ دیتے ہیں کہ آپ واقعی آپ نے حاضری لگائی ہے، تو پھر دل خوش ہو جاتا ہے کہ واقعی یار آپ کچھ نہ کچھ سن رہے ہیں، کچھ دیکھ رہے ہیں، تو کچھ ہمارا بھی حوصلہ بڑھ جاتا ہے. لیکن جب آپ بالکل اپنے ہونے کا ثبوت نہیں دیتے تو دل ٹوٹ جاتا ہے. لندن میں موجود قاضی کا پلٹ کر وار تاج کرنے کے والوں کے ساتھ کیا ہوگا، یہ خبر ہے نا جناب. بہت کچھ ہوگا ان کے ساتھ. یہ جو لندن میں پاکستانیوں نے قاضی فیض عیسیٰ پر ان کو تنگ کیا ہے، ان کی فیملی کو تنگ کیا ہے، تو جناب محسن نقوی صاحب نے آرڈر دیا ہے کہ ان کی ویڈیوز دیکھی جائیں، ان کی تصویریں دیکھی جائیں، ان کے شناختی کارڈ بلاک کیے جائیں، ان کے پاسپورٹ بلاک کیے جائیں. یہ جناب ان کو پاکستان کی طرف سے ریلیف دیا جا رہا ہے قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو. ڈرائی فروٹ صرف 250 روپے میں کلو. بھائی لوٹ سیل، سردیاں آ رہی ہیں بھائی، اکٹھا کر لو. 250 روپے فروٹ مل رہا ہے. یہ کہاں پر مل رہا ہے بھیا؟ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی خبر ہے. ٹھیک ہے، آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ یہ کہاں پہ مل رہا ہے. دیکھیے بھیا، یہ بھیا 250 روپے کلو خشک فروٹ ہے، ڈرائی فروٹ مل رہا ہے. یہ آپ کو آخر میں بتائیں گے کہ یہ کہاں سے مل رہا ہے. بالکل تازہ اور فریش اور کاغذی بادام. یہ جناب کوٹنگ بادام ہے، تو یہ آپ لینا چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں، اور آن لائن بھی آرڈر آپ دے سکتے ہیں. تو بہت زبردست فروٹ ہے. سردیاں آ رہی ہیں تو خود بھی کھائیے، اپنی فیملی کو بھی کھلائیے، خوش رہیے، صحت مند رہیے. تو صحت مند رہنے کے یہ ایک راز ہیں. تو 250 روپے میں تو میرے خیال میں آج کل کھجور بھی نہیں مل رہی، وہ بھی 500 سے اوپر کلو مل رہی ہے. تو ان کے پاس جو کھجور ہے وہ 400 روپے کلو ہے. یہ جناب اخروٹ پڑے ہوئے ہیں جو کہ ان کی گریاں نکلی ہوئی ہیں، یہ سارے آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی آنکھوں سے. تو یہ 250 روپے کلو کے حساب سے بک رہے ہیں. اگر آپ لینا چاہیں تو آپ آن لائن اور آرڈر دے سکتے ہیں اور منگوا سکتے ہیں اپنے گھر کے پتے پر. تو یہ جناب ہمارے پاس ایک تازہ ترین خبر تھی. جو ضروری بات ہے، ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد صرف آپ کو آگاہی دینا ہے. آپ کا لین دین کی ذمہ داری بھائی آپ کی ہوگی، ہمارا اس میں کوئی نہیں ہے. ہم آپ کو صرف سستی چیزیں دکھا رہے ہیں. آگے ویڈیو میں اس کا نمبر دیا گیا ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ہمارے ملک پاکستان کی اسمبلی کا حال، آنکھوں دیکھا احوال آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ بلاول بھٹو صاحب ہیں، تقریر کرنا چاہ رہے تھے تو پیچھے سے ان کو تنگ کیا جا رہا ہے. تو یہ بار بار شہید بھٹو، شہید بھٹو، شہید بھٹو. ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے شہید بھٹو کی کون سی پاسداری رکھی ہے. بھائی دوست بلاول صاحب، جو بھی آپ نے کام کیے ہیں سب الٹ ہی اس کے کر رہے ہیں، لیکن نام آپ بھٹو کا استعمال کرتے ہیں. کم از کم بھٹو کا ایک کام کر دکھائیں تو صحیح. تو اسمبلی کے اندر تو سردار ایاز صادق کو بار بار روکنا پڑ رہا ہے کہ بھائی دستی صاحب خاموشی سے سنیں، آپ کو نمبر دیا جائے گا. تو لیکن وہ چپ ہو جاتے ہیں اس ٹائم. تو پھر بلاول صاحب شروع کرتے ہیں تو وہ پھر پیچھے سے جو ہے نا ٹپک پڑتے ہیں. جیسے کسی کا کچا مکان بارش کے دنوں میں ٹپکتا رہتا ہے، ایسے وہ ٹپک کر رہے ہیں. تو پھر آخر میں یہ غصہ کر جاتے ہیں بلاول بھٹو صاحب، جو سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئے، لوگوں کی مشکلات کہتے ہیں کہ ہم آسانیاں کریں گے. سونے کا چمچ منہ میں لے کر یہ پیدا ہوئے ہیں. اس کو گرمی سردی کا کیا علم کہ سردی کیا ہوتی ہے، گرمی کیا ہوتی ہے. کیونکہ جب اس نے اندر باہر جانا ہے تو اس کو تو اے سی والا کمرہ، اے سی والی گاڑی، سب کچھ میسر ہوگا. جو کچھ دل کرتا ہے، دل میں آیا تو وہ اس سے پہلے پیش ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے. مہنگائی کی اس کو کیا خبر کہ آلو کس بھاؤ میں بک رہے ہیں، چینی کس بھاؤ میں بک رہی ہے. اگر یہ علم کرنا ہے تو کسی غریب سے پوچھیں جو دن کی دہاڑی صبح 6 بجے اٹھتا ہے، رات کو 6 بجے واپس گھر میں آتا ہے. اس سے پوچھیں، وہ آپ کا آلو کا بھاؤ بتائے گا، آٹے کا بھاؤ بتائے گا کہ کس بھاؤ میں بک رہا ہے دوست. تو اس کو کیا خبر ہے. یہ ہمارے حالات بدلنے کے لیے آئے ہیں. یہ اپنی جنگ ان کی ختم نہیں ہو رہی تو ہمارے حالات کیا بدلیں گے. یہ اپنی جنگ لڑ رہے ہیں، اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. تو ان کو غریب کے حالات کا کیا علم ہوگا دوست.
تو یہ ہمارے کیا حالات سدھاریں گے؟ ان کے اپنے حالات سدھر نہیں رہے ہیں، ان کے حالات اپنے قابو میں نہیں آ رہے ہیں، تو کہتے ہیں ہم عوام کے حالات۔ یہ ہیں خواجہ آصف صاحب۔ تو لکھنے والے نے جو بہت سخت الفاظ لکھے تھے کہ شیر افضل کو دھو ڈالا، لیکن حالانکہ یہ بڑے خوش فہمی میں کہہ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ اوکے اللہ